ایک مومنہ خاتون کے لیے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ عصمت و عفت ہے۔ جو عورت عفت کی دولت سے مالا مال ہے، وہ بہترین زیور اپنے گلے کے اندر ڈالے ہوئے ہے، اور جس نے مغربی تہذیب کے سیلاب میں بہہ کر فیشن کے جنون اور دیوانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی عفت کو، عصمت کو، شناخت کو اور پہچان کو تار تار کر دیا، وہ گویا کہ قیمتی زیور کے ہار کو اپنے گلے سے توڑ کر پھینک دینے والی۔ آج کا جو زمانہ ہے کتنا خطرناک زمانہ ہے اور کیسا فتنوں بھرا زمانہ ہے۔ دشمن کس کس طرح سے اسلامی معاشرے کے اندر فتنوں کی راہوں کو ہموار کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ سب کچھ جاننے اور بوجھنے کے باوجود ہمارا معاشرہ، چاہے وہ مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو، دشمن کے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ ہم اس کی سازشوں میں برابر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ جس کلچر کو، جس تہذیب کو وہ ہمارے درمیان رائج کرنا چاہتے ہیں، ہم 2 قدم آگے بڑھ کر اس کلچر و تہذیب کو قبول کرتے ہیں اور اپنی پہچان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ جس قوم کو اپنی تہذیب و کلچر کو اقوام عالم میں نمایاں کرنا چاہیے تھا، دوسری قوموں کو اپنی تہذیب میں ضم کرنا چاہیے تھا، آج اس قوم کی مرعوبیت کا یہ عالم ہے کہ وہ دوسری قوموں کے کلچر و تہذیب میں اپنے کو ضم کرنا اپنے لیے ترقی کا باعث سمجھنے لگی۔ آج ہمارا نوجوان فیشن زدہ ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین و خوبصورت کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں کہ تو نے دوسروں کے کلچر کو اختیار کر کے اپنی پہچان کو مٹا دیا، اور جس شناخت کی حفاظت تیرا دینی فریضہ تھا تو نے اس حفاظت کی ادائیگی میں کوتاہی کی۔ شیطان نے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ دوسروں ہی کی نقالی کرنے میں کامیابی ہے، اپنا چاہے بیڑا غرق ہو جائے اس سے کوئی حرج ہونے والا نہیں۔ یہی صورتحال خواتین کے اندر ہے۔ ایسے ایسے لباس آج عورتوں کے جسم پر آ گئے ہیں کہ جس کو باغیرت انسان کی نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، جن کو سنجیدہ ذہن رکھنے والی خواتین پہن نہیں سکتی، آج ہمارے گھروں کے اندر اس لباس کو پہنا جانا ترقی کا باعث سمجھا جانے لگا ہے، اور عفت و عصمت و حیا کا بالکل پاس و لحاظ رکھا نہیں جا رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو اجتماعی طور پر قوم کو ہلاکت و بربادی کی جانب اور اللہ کے غضب اور غصے کے نزول کی جانب لے جانے والی۔ ہم نام لیوا ہیں حضرات ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے، ہم نام لیوا ہیں سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہمیں ان کی حیا اور پاک دامنی سے سبق لینا چاہیے، ان کی عفت و عصمت کے جذبے کو اپنے لیے نمونہ تصور کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کا یہ عالم تھا کہ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو بڑی افسردہ، رنجیدہ اور کبیدہ خاطر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چہرے کے تاثر کو دیکھ کر محسوس کر لیا کہ کسی گہری فکر میں اور سوچ میں مبتلا۔ ہمت کر کے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسی افسردگی اور فکر کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں اور ظاہر ہیں؟ کیا دنیا سے جانے کا خوف آپ کو ستا رہا ہے؟ دنیا سے جانے کا غم آپ کو ستا رہا ہے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو واسطہ پڑے گا،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دنیا میں آتا ہی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اسے دنیا سے ایک دن جانا ہے، دنیا سے جانے کا کوئی خوف مجھے ستا نہیں رہا ہے، اس کی فکر میرے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے، جو تأثر تم میرے چہرے سے دیکھ رہی ہو اس کی ایک اور وجہ ہے۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب میں یہ سوچتی ہوں کہ میری روح نکل جائے گی، میرا جسم بے جان ہو جائے گا، مجھے نہلا دیا جائے گا، کفنا دیا جائے گا، مسحری پر میرے لاشے کو رکھ دیا جائے گا، پھر اس پر چادر ڈال دی جائے گی، لوگ اس مسحری کو کاندھا دے کر قبرستان تک لے جائیں گے، تو نہ جانے کتنے اجنبی مردوں کی نگاہ میرے بے جان لاشے کے اوپر پڑے گی۔ یہ سوچ کر میں افسردہ ہو جاتی ہوں کہ کون کون میرے جسم کو دیکھے۔ آپ ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کے بے جان کفن میں لپٹے ہوئے لاشے پر کسی اجنبی مرد کی نگاہ پڑے، اور آج ان کی نام لیوا ماؤں اور بہنوں اور خواتین کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بازاروں میں اپنے جسموں کی نمائش کرنا اپنے لیے ترقی کا باعث تصور کرتی ہیں۔ کہاں ان کا جذبہ حیا ہے اور کہاں ہمارا یہ کردار ہے؟ ایک دوسرے کا کوئی موازنہ اور مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اس کو بھی گوارا نہیں کر رہی کہ روح نکل جائے، کفن میں لپٹے ہوئے بے جان لاشے پر کسی کی نگاہ پڑے، اور ہماری خواتین جان میں جان ہوتے ہوئے برقعے کو پھینک کر اپنے حسن و جمال کی آرائش و زیبائش غیروں کے لیے کرنا اپنے لیے ترقی کا باعث تصور کرتی ہیں۔ کیا اس جذبے کے ساتھ کسی قوم کو کامیابی مل سکتی ہے؟ کسی معاشرے کو سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے سنے تو ارشاد فرمایا کہ آپ بالکل فکر مند نہ ہو، میں آپ کے جنازے کے لیے ایسا انتظام کرواؤں گی کہ کسی کی نگاہ آپ کے کفن میں لپٹے ہوئے لاشے پر نہیں پڑے گی۔ پوچھا کہ اسماء کیا انتظام کرواؤ گی؟ فرمایا کہ مسحری کے چاروں پایوں میں لمبے لمبے بانس مدھواؤں گی، اور پھر اس پر لمبی چوڑی چادر ڈلواؤں گی، پھر اس چادر میں چھپ کر آپ کا جسم سورج کے غروب ہونے کے بعد